الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایتی واجب الاحترام برادران اسلام، گزشتہ نشستوں کی طرح آج کی نشست میں بھی میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے چند پہلو بیان کروں گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے درخشاں پہلو میں سے ایک پہلو ذکر کرنا یعنی اللہ کی یاد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتے رہتے تھے. سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کان یذکر اللہ عز وجل فی کل احیانہ، کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یاد کرتے رہتے تھے اور اپنی امت کو بھی یہی سبق دیا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اے میرے امتی، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے گھلی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کی زبان پر گالی گلوچ ہو، بیہودہ بات ہو، بری بات ہو، بیکار بات ہو، لا یعنی بات ہو. اس کے بجائے آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو. سنن ترمذی کی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ افضل مال لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ فی ایمانہ او کما قال. جب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کون سی جائیداد بنائیں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جائیداد یہ ہے کہ آپ کی زبان ذکر کرنے والی ہو اور آپ کا دل شکر کرنے والا ہو اور آپ کی بیوی ایسی مومنہ صالحہ ہو کہ وہ ایمان میں دین میں آپ کی مددگار ہو. یہ دنیا کی بہت بڑی جائیداد ہے کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کی ذکر سے گھیلی ہو.
صحیح بخاری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک کے فرشتے ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب فرشتوں کو کوئی ذکر کی مجلس نظر آ جاتی ہے تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آ جاؤ یہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر فرشتے اس ذکر کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ذکر کی مجلس برخاست ہوتی ہے اور یہ فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو رب ذوالجلال باوجود اس کے کہ خوب جانتے ہیں، لیکن فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، ہم آپ کے بندوں کے پاس گئے، یسبحونک و یکبرونک و یحمدونک و یمجدونک، اللہ وہ آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، وہ آپ کی حمد بیان کر رہے تھے، وہ آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، وہ آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے بتاؤ حل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میری تسبیح، میری بڑائی، میری تحمید، میری تقدیس کرتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں اللہ، انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ اگر یہ مجھے دیکھتے تو فرشتے کہتے اللہ اگر یہ آپ کو دیکھتے نا اور بھی آپ کی کثرت سے تسبیح، تکبیر اور تحلیل اور تمجید بیان کرتے۔ اللہ پاک فرماتے کہ چلو بتاؤ کہ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے کہ اللہ وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے کیا؟ فرشتے کہتے کہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے کہ مجھے بتاؤ اگر یہ جنت دیکھتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے کہ اللہ اگر یہ جنت دیکھتے نا تو یہ اور بھی زیادہ طلب کرتے۔ اللہ پاک فرماتے چلو بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے کہ اللہ وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے کہ حل رعوہا، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے کہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے کہ اگر یہ جہنم دیکھے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے کہ اللہ اگر انہوں نے جہنم دیکھا ہوتا تو اور بھی زیادہ پناہ مانگتے۔ تو رب ذوالجلال اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم، ان ذکر کرنے والوں کی میں نے مغفرت فرما دی۔ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ اس ذکر والوں کی مجلس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ ان ذکر کرنے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس کا کام تھا، اس کے پاس آیا تھا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، اللہ پاک فرماتے کہ یہ ذکر کرنے والوں کی مجلس یہ ایسی مجلس ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ جو اپنے کام سے گیا صرف ان کے ساتھ بیٹھا، اللہ فرماتے میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو جب ہمارے نبی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ دوسرا پہلو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور ریاضت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ حال ہے
جو صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، حتیٰ ورمت قدمہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تو عبادت کرتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پھول جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ کے رسول، اللہ پاک نے تو آپ کو بخشایا بنا دیا ہے، آپ کو اتنی عبادت کی ضرورت کیوں ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ جس اللہ نے نبوت کا تاج میرے سر پر سجایا، تمام انبیاء کا مجھے سردار بنایا، پوری اولاد آدم کا سردار بنایا، کیا میں اللہ کے اس انعام کا شکر ادا نہیں کروں؟ میں عبادت کرتا ہوں اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو آج مجھے اور آپ کو بھی جب اللہ رب العالمین نے صحیح سالم جسم جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، آج میری آنکھیں سالم ہیں، میرے ہاتھ سالم ہیں، میرے پیر سالم ہیں، آج مجھے صحت ہے، تو ہم اس اپنی صحت کو غنیمت سمجھ کے رب تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت میں گزاریں۔ شرح السنہ للبغوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری طرف یہ وحی نہیں آئی کہ میں دنیا کا مال جمع کروں اور دنیا کا بہت بڑا تاجر بن جاؤں، ولیکن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین، بلکہ میرے رب نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور سجدے گزار بن جاؤ۔ تو لہذا میں دنیا کے اندر دنیا کی دولت کمانے کے لیے نہیں آیا، میں دنیا کے اندر تجارت کے لیے نہیں آیا، میں دنیا کے اندر اللہ کی عبادت اور اس کی ریاضت کے لیے آیا ہوں، اس لیے فرمایا کہ میں دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے حبیب اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ پر موت واقع ہو جائے، مرتے دم تک اپنے رب کی ریاضت کرتے رہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود عبادت گزار تھے تو اپنی امت کو بھی عبادت کی ترغیب دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے امتی ذرا چستی دکھا، چستی، اللہ رب العالمین کو چست اور چابک مومن سست مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ گھر کے اندر بھی چست آدمی پسندیدہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی عبادت کے اندر چست اور چابک شخص پسندیدہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے پانی پیش کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا تو خوش ہو گئے، سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں سل اے میرے صحابی آج جو مانگنا ہے مانگ لے، پھر نہ کہنا۔ صحابی رسول حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا مانگوں؟ بس اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، بس آپ کی رفاقت مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔
نبی کی رفاقت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ واقعے میں واقعہ سنا رہا ہوں، صحیح بخاری میں ہے کہ جب غزوہ حنین سے بہت سارا مال آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے قریش کو دیا، تو کچھ نوجوان انصار صحابہ نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ دشمن کو ہم نے مارا ہے، ہماری تلواریں دشمن کے خون سے ابھی گھیلی ہیں، لیکن جب مال کی نوبت آئی تو قریش کو مل رہا ہے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انصار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہاں بھائی انصار فلاں خیمے میں جمع ہو جائیں، جیسے مدنی مسجد میں اعلان ہوتا ہے بھائی فلاں علاقے والے فلاں جگہ جمع ہو جائیں، آپ نے فرمایا کہ انصار فلاں خیمے میں جمع ہو جائیں۔ جب تمام انصار صحابہ اس خیمے میں جمع ہو گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں پہنچی ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے بڑوں نے جو ہم میں صاحب رائے ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، ہم میں کچھ نوجوانوں نے اس طرح کی بات کی ہے کہ جہاد ہم نے کیا، دشمن کو ہم نے مارا، تلواریں خون سے ہماری گھیلی ہیں، لیکن مال قریش کو مل رہا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ترضون، اے میرے انصار صحابیوں، کیا آپ اس پر راضی نہیں ہوتے ہو ان یذهب الناس بالدنیا وتذهبون برسول اللہ، کہ دنیا تو اپنے گھروں میں مال اور دولت لے کر جائے اور تم محمد الرسول اللہ کو اپنے گھر لے جاؤ۔ انصار نے کہا بس رضینا، اللہ کے رسول ہم راضی ہو گئے، ہمیں پیارے رسول مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ تو صحابی نے کہا کہ مجھے نہ دنیا چاہیے، نہ دنیا کا مال، نہ دنیا کے اسباب، نہ جائیداد، اللہ کے رسول مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو جنت میں میری رفاقت چاہتا ہے تو پھر تجھے میرا تعاون کرنا پڑے گا، ہم بھی کوشش کریں گے، دعا کریں گے، لیکن اعنی بکثرت السجود، آپ بھی میرا تعاون کرو، اس لیے کہ سجدوں کی کثرت کرو، سجدوں کی کثرت سے اللہ پاک آپ کو جنت میں میری رفاقت عطا فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ سجدوں کی کثرت سے، عبادت کی کثرت سے رب ذوالجلال راضی ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حتی احبہ، میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ محدثین نے لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ میری مرضی کے بغیر نہیں چلتی ہے، اس کی آنکھ صرف میری رضا میں استعمال ہوتی ہے، مجھے ناراض نہیں کرتی، اس کے ہاتھ میری مرضی پہ چلتے ہیں، میرے پسندیدہ کام تو کرتے ہیں، میرے ناپسندیدہ کاموں سے بچتے ہیں، اس کے کان میری رضا کی باتیں تو سنتے ہیں لیکن مجھے ناراض کرنے والی باتیں نہیں سنتے۔ تو نوافل اور عبادت گزاری کے ذریعے رب ذوالجلال اپنے بندے کو قریب کر لیتے ہیں اور اس کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں۔
اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی راہ اختیار فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر راحت اور سکون ملا تو عبادت میں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ وہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رات کو نماز تہجد پڑھ رہے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے بھی کوئی زوجہ مطہرہ کھڑی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ تھک چکی ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بس کر۔ عرض کرتے اللہ کا رسول نہیں میں پڑھتی ہوں، آپ نے فرمایا نہیں تو بس کر، تم میرے جیسی نہیں ہے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، میں نہیں تھکتا ہوں، آپ تھک جاؤ گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، سنن ابی داؤد میں ہے، اے بلال اذان دے دے، اَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ، مجھے نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ، کیونکہ نماز میں مجھے راحت ملے گی۔ مسلمان اذان سن کر کے پریشان ہو جاتا ہے، دکان بند کرنی پڑے گی، یہاں سے مسجد جانا پڑے گا، پتہ نہیں ملا کب واز بند کرے گا، کب نماز ہوگی۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان دے دو، نماز پڑھوں تاکہ نماز میں مجھے راحت ملے، اَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت اور راحت عبادت میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بھی نماز تہجد کی یوں ترغیب دی، علیکم بقیام اللیل، مشکات المصابیح سے سنا رہا ہوں، اے میرے امتیو تہجد کی نماز اپنے اوپر لازم کر دو۔ فرمایا تہجد کے پڑھنے سے اللہ پاک تمہیں 4 انعامات عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1 تو سلف صالحین کی طرز اور طریقہ عطا فرمائیں گے، فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ، فرمایا یہ تہجد گزاری راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، داؤد علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اور دوسری چیز وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس تہجد کے ذریعے تمہیں رب ذوالجلال کا قرب ملے گا۔ جس کو رب کا قرب نصیب ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اگر رب کا قرب حاصل کرنا ہے تو فرمایا تہجد کی نماز میں اٹھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، گڑ گڑاؤ، پھر دیکھو اللہ پاک آپ کو کیسا اپنا مقرب بناتے ہیں۔ اور تیسرا انعام مکفرۃ للسیئات، فرمایا اللہ پاک اس تہجد کی نماز کی برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، جو کیے ہوئے گناہ ہیں وہ مٹ جائیں گے۔ اور چوتھا انعام وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تہجد کی نماز تمہیں گناہوں سے روکے گی۔ جو شخص رات کو تنہائی کے عالم میں نرم نرم بستر چھوڑ کے، رفیق حیات کی سائیڈ اور پہلو کو چھوڑ کے، تنے تنہا ہو کر کے رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، دینداری سے بتاؤ یہ صبح کو گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو تمہیں گناہوں سے، بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ان قیام اللیل شرف المومن، اللہ کے رسول نے فرمایا تہجد کی نماز یہ مومن کی عزت ہے، عزت، اس سے دنیا میں عزت بڑھے گی، لوگوں کے دلوں میں بھی محبت آئے گی، کیونکہ جب اللہ پاک
اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ پاک مخلوق کے دل میں بھی اس کی محبت بٹھاتے ہیں۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب ذوالجلال اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں۔ جبرائیل سے کہتے ہیں انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب جبریل اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جبریل ساتوں آسمانوں میں اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں آسمان کے رہنے والے فرشتوں، اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اب جب اللہ کی محبت نصیب ہو گئی تو آسمانی مخلوق کی محبت نصیب ہو گئی، جبرائیل کی محبت اس کے ساتھ، تمام فرشتوں کی محبت اس کے ساتھ۔ ثم توضع له القبول، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس بندے کی زمین میں قبولیت رکھی جاتی ہے، اب زمین والے بھی اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ صحابہ کرام، یہ تابعین اعظام، یہ بزرگ حضرات، یہ اولیاء ہستیاں، ان کے ساتھ ہم کیوں پیار کرتے ہیں؟ کوئی ہمارے رشتہ دار تھے؟ کوئی ہمارے خاندان کے تھے؟ نہیں، کیوں پیار کرتے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر محبت ڈالی ہوئی ہے۔ جو اللہ کا محبوب بنے گا پھر پوری مخلوق اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ تو تہجد وہ نماز ہے جس کے ذریعے فرمایا تمہیں رب کا قرب حاصل ہوگا، رب کا قرب حاصل ہوگا تو مخلوق بھی آپ سے محبت کرنے والی بن جائے گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا جو سنن ابی داؤد میں ہے، رحم اللہ رجلا، اللہ اس مرد پر رحم فرما جو رات کو اٹھتا ہے، خود تو رات کی نماز پڑھتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر اس کی بیوی نہیں اٹھتی تو پانی کا چلو لے کر کے اس کے منہ پر مار کر کے اس کو اٹھاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ امراتن، اللہ اس عورت پر بھی رحم فرما جو رات کو خود تو تہجد کے لیے اٹھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے اور پھر اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اگر شوہر نہیں اٹھتا تو چلو پانی کا بھر کر کے اس کے منہ پر مارتی ہے۔ اللہ اس عورت پر رحم فرما، اس مرد پر رحم فرما۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی رات کو اٹھتے ہیں، صرف 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، کتب من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو اللہ رب العالمین ان دونوں کو ان مردوں اور ان عورتوں کی جماعت میں لکھتے ہیں جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے لیے قرآن نے کہا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم اجرا عظیما، کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ تیسری چیز ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پر استقامت، کہ ایسے نہیں کہ 1 دن پڑھا 2 دن پڑھا، نہیں، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبتہ، جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل شروع کرتے تو پھر ہمیشہ کرتے رہتے، اور اپنی امت کو بھی یہی سبق دیتے خذوا من الاعمال ما تطیقون، کہ بھئی اتنا عمل کرو جتنی تمہیں طاقت ہے، اتنی عبادت کرو جتنی تمہیں طاقت ہے، فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اس لیے کہ
اللہ پاک تب تک ثواب دینے میں کمی نہیں کرتے جب تک تم عبادت میں اکتاتے نہیں ہو۔ جب تم عبادت میں اکتا جاؤ گے تو پھر اللہ رب العالمین بھی اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ تو اس لیے تب تک اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھو جب تک آپ حشاش بشاش ہو۔ جب آپ کو اکتاہٹ ہو رہی ہو تو آپ نے فرمایا اب نماز چھوڑ کے سو جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی ارشاد فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ ادومہ، کہ اللہ پاک کے نزدیک تمام اعمال میں محبوب عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جاتی ہے۔ 2-4 دن کے لیے نہیں پڑھنا ہے، موسمی مسلمان نہیں بننا ہے۔ صرف جمعے کی نماز پڑھی ہفتہ چھٹی ہو گئی، رمضان میں نماز پڑھی باقی 11 مہینے چھٹی ہو گئی، 10 محرم کو واویلا کی پھر پورا سال چھٹی ہو گئی۔ اس طرح نہیں بننا ہے، بلکہ تھوڑا سا عمل شروع کرے فرضی نمازوں کے علاوہ، کوئی بھی نفلی عبادت شروع کرے، مختصر شروع کرے لیکن اس پر ہمیشگی ہو۔ سنن ابی داؤد میں واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر میں تشریف لے گئے، وہاں گھر میں جا نماز میں ایک رسی لٹکی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ رسی کس چیز کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ حمنہ بنت جاش ایک خاتون ہے، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو پھر رسی کو پکڑ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا رسی کھول دو، اللہ نے تمہیں اتنا مکلف نہیں بنایا۔ تب تک نماز پڑھتے رہو جب تک آپ حشاش بشاش ہو، خوش اور خرم ہو۔ جب اکتاہٹ ہو رہی ہو تو نماز کو چھوڑ کر کے سو جاؤ۔ تو تھوڑا عمل ہو لیکن اس پر ہمیشگی ہو۔ اللہ کے رسول عبادت پر ہمیشگی کرنے والے تھے۔ تو عبادت کے ساتھ ساتھ استقامت ہے۔ تو آپ نے عبادت میں دل لگائی، ریاضت میں دل لگائی، عبادت پر استقامت میں دل لگائی، آپ نے دنیا سے دل نہیں لگائی۔ تو چوتھی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی وہ ہے زہد، دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو آپ چٹائی پر سو گئے، آپ کے پیٹھ مبارک پر چٹائی کے نشانات بن گئے ہیں، کاش کہ ہم آپ کے لیے نرم بستر کا انتظام کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مالی ولی دنیا، ارے بھائی میرا دنیا کے ساتھ کیا اور دنیا کا میرے ساتھ کیا؟ یہ نرم چیزیں لوگوں کو مبارک ہو، یہ نرم بستر لوگوں کو مبارک ہو۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ دنیا کا کوئی عیش نہیں ہے، عیش ہے تو آخرت کا عیش ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے محمد، توجہ ہے سب کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے رب ذوالجلال نے فرمایا اے محمد، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مکہ مکرمہ کی بطحا وادی سونے کی بنا کر کے دے دوں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے مولا، میں چاہتا ہوں کہ اشبع یومن و اجوع یومن، ایک دن میں سیراب ہو جاؤں اور دوسرے دن بھوکا گزاروں۔ جس دن سیراب ہو جاؤں اس دن آپ کے در پر شکر کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن آپ کے در پر گڑ گڑاتا رہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، ولم یشبع بخبز الشعیر، آپ علیہ السلام کبھی جو کی روٹی سے سیراب نہیں ہوئی، قربان جاؤں اس نبی پر۔ تو دنیا سے دل نہیں ہے، اپنے رب سے دل ہے، اپنے رب کی اطاعت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ دل ہے۔ کاش کہ ہم بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پہلوؤں کو اختیار کرنے والے بن جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔